خرم دستگیر خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً فارن افیئرز پر آپ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو اس وقت پورا سینیریو بنا ہوا ہے، کچھ لوگ کافی پر امید ہیں کہ مذاکرات ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اور کچھ لوگ پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہونے، ایفرٹ کر کے دیکھ لیں۔ پاکستان کی ایفرٹس کو آپ کہاں ریٹ کریں گے، اور کیا پاکستان جو ہے ان مذاکرات میں کسی ضامن کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ آپ نے موجود کیا۔ پہلے تو ہم ذرا حقائق دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ٹیبل پہ کیا ہے۔ ایک تو اب یہ کنفرم ہے کہ صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آج سے 3 دن پہلے ایک ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ ایک تو اس کی کنفرمیشن آ چکی ہے، دوسرا صدر ٹرمپ نے 2 دفعہ اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ جو مذاکرات جاری ہیں، ایک رات پہلے بھی ہوئے تھے، 2 دن پہلے بھی ہوئے تھے، تو ہمارے پاس صدر ٹرمپ کی گفتگو بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ پیشکش کی کہ پاکستان یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کو بھی صدر ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا، جو کہ بڑے غیر معمولی واقعہ ہے، وہ کم ہی کسی کو ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کر کے جو یہ مذاکرات کا سارا جو سینیریو ہے وہ واضح کر دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں اس معاملے میں ابھی تک جو مذاکرات نہیں ہو رہے، پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ یو ایس ایران انڈائریکٹ ٹاکس آر ٹیکنگ پلیس تھرو میسجز ریلیڈ بائی پاکستان۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ پیغام رسانی اور سہولت کاری کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور غالباً پاکستان چند ممالک میں سے جن کا نام ایران بار بار لیتا ہے کہ ایران کا اعتماد اس پر موجود ہے۔ تو لہذا اسحاق ڈار صاحب نے بھی ترکی اور مصر کا نام لیا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تنازعہ جو ہے یہ حل ہو، اور اس میں پاکستان کا براہ راست یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ثالثی کروا کے کوئی بڑا بننا ہے۔ پاکستان کا ایک واضح مفاد ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جو ایران کے ساتھ جنگ ہے وہ کسی بھی صورت ایران اور عرب ممالک کے درمیان جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، وسیع تر جنگ نہیں ہونی، وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اپنے لیے بھی اپنی جو اسٹریٹجک ہمارے پریفرنسز ہیں اس کے تحت بھی یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ نے درست کہا کہ دونوں اطراف سے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، لیکن یہ کسی بھی مذاکرات کے آغاز میں یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی جو مطالبے ہوتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں میکسیملسٹ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر مذاکرات کے ذریعے اس پر پھر نیچے نیچے بارگن ہوتا ہے۔ یہ دیٹ سیڈ پاکستان اپنی سنسیئر کوشش جاری رکھے ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کی اور ان کی انتظامیہ کی جو ساکھ ہے اس پر بھی سوالات موجود ہیں کہ وہ عمان میں فروری کے آخر میں مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے اچانک جنگ شروع کر دی۔ اسی وجہ سے ایران کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ جو سٹیو وٹکوف اور جو ان کے جیرڈ کوشنر ہیں وہ غالباً اب ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے بار بار اب جو ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس ان کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ اس جو مذاکرات کا جو پیریڈ ہے اس کو استعمال کر کے جو اس نے جاپان سے اپنے میرینز موو کیے ہیں ایک بحری جہاز کے ذریعے، اس کو وقت دے رہا ہے کہ وہ پہنچ جائیں اور کوئی نئی پوزیشننگ کر لے۔ تو یہ سب چیز اس کا حصہ ہے، لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے، پاکستان کی دنیا میں جو سٹینڈنگ ہے، الحمدللہ اس میں بہت بیش قیمت اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کی ایکنالجمنٹ پوری دنیا میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن خرم بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوا ہے، جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ 2 دفعہ جب مذاکرات ہو رہے تھے ان 2 مرتبہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حملے ہو گئے اس وقت۔ اب تیسرا موقع مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھنے کا اگر مل رہا ہے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور خاص طور پر ایک سوال جو کہ پوری دنیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ جی ان کا ضامن تو کوئی نہیں ہوگا، وہ تو پھر جب ان رائٹنگ باتیں آئیں گی، کوئی ٹریٹی یا کوئی سیز فائر کا ایگریمنٹ سائن ہوگا، اس کے تحت ہی جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوگا، اور یہ ایگریمنٹ اس وقت تک بھی نہیں ہو سکتا میری نظر میں، کیونکہ اس میں ایک پیچیدگی ضرور ہے کہ
یہ گارنٹی جو ایران کو چاہیے کہ اسرائیل اس کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا یا امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، یہ ایک سائڈ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس کے فریق ہیں، ان کو بھی یہ گارنٹی چاہیے کہ ایران ان پر حملہ آور نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو مذاکرات کی جو تکمیل ہے وہ تو بہت پیچیدہ پروسیس ہوگا، جس میں صرف دو فریق نہیں ہوں گے، آنے والے دنوں میں دوسرے فریق بھی آئیں گے. لیکن اگر اس میں پھر دوسرے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جن کو ویسے تو صدر ٹرمپ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا تاکہ اس پورے مذاکراتی پروسیس کی جو ساکھ ہے کم از کم امریکی سائڈ پہ وہ بحال ہو سکے. پاکستان نے ایک آغاز کیا ہے اور کوشش یہی ہے، جس طرح ہم نے غزہ میں سیز فائر کی حمایت اپنے تمام تر تحفظات کی وجہ سے اس لیے کی تھی کہ کم از کم کشت و خون جو ناحق بہ رہا ہے خون وہ بہنا بند ہو، تو پھر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اسرائیل نے دیکھیں اس کے بعد اس سیز فائر کو کہ کئی دفعہ وائلیٹ، تقریباً روزانہ ہی وہ وائلیٹ کرتے ہیں. تو اسرائیل کا جو رول ہے اس سارے پروسیس میں، وہ اگر آپ میں زبان استعمال کریں کہ اس سارے پروسیس کے اوپر ایک کالا سایہ جو ہے وہ اصل میں اسرائیل کا ملک ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ ایران کو تو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیا جائے، جو کہ امریکہ کے مفادات نہیں ہیں. تو ان مذاکرات کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو خطے میں مفادات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور سیاسی طور پر بھی اور سفارتی طور پر بھی یہ چیلنج اٹھے گا. تو خرم صاحب، پہلے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو کہا جا رہا تھا جنگ پھیلے گی، بالآخر ہم نے اسے پھیلتے بھی دیکھا، اور ایران کی طرف سے کم و بیش 12 ممالک پر جو ہے وہ جہاں پر امریکی بیسز موجود تھیں ان پر حملے بھی کیے گئے. 13 امریکی اڈوں کو مکمل طور پر ٹارگٹ بھی کیا گیا، اور وہاں سے جتنے بھی فوجی تھے وہ اب ورک فرام ہوٹل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہوٹل میں بیٹھ کے اب یہ سارا کام جو ہے وہ اپنا انجام دے رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ کیا مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا پھر یہ ایک جسٹیفیکیشن آ سکتی ہے کسی لیول پر کہ خلیجی ممالک یا عرب کنٹریز بھی اس جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں؟ جی، یہی وہ خطرہ ہے جس کو روکنے کے لیے پاکستان اتنا متحرک ہے اس میدان میں. کیونکہ یہ جو ایشو ہے کہ جو اصل لڑائی جو ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے ہے، اور اس کے تاریخی بنیادیں ہیں جب سے وہاں ایک مذہبی انقلاب آیا 1989 میں. لیکن جو ایشو یہی بنے گا کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے اور بیہائنڈ دا سینز کہ جو عرب ممالک ہیں ان حملوں کا جواب نہ دیں باقاعدہ طور پہ، اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. کیونکہ عرب ممالک بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں آئے، کیونکہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران ان کا بھی ہمسایہ ہے، اور وہ آپ ہمسائے کے ساتھ ایک مستقل جنگی سچویشن میں نہیں رہ سکتے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ 1980 سے لے کر 88 تک جو ایران عراق جنگ ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور 10 لاکھ جو دونوں ملکوں کے سپاہی تھے وہ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے. تو لہذا یہ سب کو معلوم ہے، سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے اوپر کسی ملک کی ایڈمنسٹریشن کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہم نے حالیہ سالوں میں جو حال دیکھا ہے عراق کا ہوتے ہوئے، ہم نے جو حال دیکھا ہے افغانستان کا ہوتے ہوئے، ہم نے جو حال دیکھا ہے لیبیا کا ہوتے ہوئے، اور شام کا جو ہم نے حال دیکھا ہے، تو لہذا یہ عرب ممالک کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جنگ کا نتیجہ ان کے اپنے ممالک کے اندر انارکی کی صورت میں نکل سکتا ہے، جو کہ کوئی ملک نہیں چاہتا. تو لہذا انہوں نے بہت متانت سے، میں انہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جذبات میں آ کر صرف انتقام کی خاطر یا جواب دینے کے لیے جنگ کو نہیں بڑھایا اور اپنا ہاتھ روکے رکھا ہے. اور یہ ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ خوشائند بات ہے کہ اگر پاکستان یہ رول ادا کرے گا کہ جو عرب ممالک ہیں وہ رکے رہیں. اور یہ جو ایشو ہے اس پہ بہت ابھی ڈیبیٹ ہوگی کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی آنے والے دنوں میں ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی. لیکن یہ ایک سنگین مذاق بھی ہے کہ ہم بہت بڑے کہتے ہیں جی ابھی جو بھی پیس ٹاکس ہونی ہے، مذاکرات ہونے ہیں، مذاکرات کا نتیجہ بالآخر وہی نکلے گا جو پہلے ہی موجود تھا کہ 27 فروری تک تو آبنائے ہرمز کھلی تھی. بالکل.